بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْكِتَابِيَّاتِ، اور کتابی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ کتابیات کتابیت ان کی جمع ہے۔ کتابی وہ شخص جو کسی آسمانی کتاب اور پیغمبر پر یقین رکھتے ہو، کسی رسول کو مانتے ہو، کسی پیغمبر کو مانتے ہو اور کسی آسمانی کتاب پر ان کا یقین ہو، ایسے لوگ کتابی کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ کتابی کہلاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسے لوگوں کا تصور یہود و نصارہ کی صورت میں ہے، عیسائی اور یہودی، اور بھی جو لوگ جن کے بارے میں یہ علم ہو جائے کہ یہ کسی پیغمبر کو مانتے ہیں اور کسی آسمانی کتاب پر یقین رکھتے ہیں تو وہ بھی کتابی شمار ہوں گے۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کی وجہ سے کتابیوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور جن لوگوں کو کتاب دے دی گئی ہے ان میں سے جو عفائف پاکیزہ عورتیں ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ ای العفائف، یعنی ان کی پاکیزہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ ولا فرق بین الکتابیۃ الحرہ والامہ علی ما نبین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں عفائف کا لفظ لے کر آئے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض حضرات نے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، والمحصنات کی تعریف انہوں نے والمحصنات ای المسلمات یہ تعریف کی ہے کہ یہ محصنات بھی ہو اور مسلمات بھی ہو، تو حضرت نے العفائف نکال کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ المحصنات کی تعریف جو المسلمات کے ساتھ کی گئی ہے یا اس کی تفسیر جو المسلمات کے ساتھ کی گئی ہے وہ تفسیر صحیح نہیں ہے، بلکہ عفائف والی تفسیر صحیح ہے۔ لیکن عفائف سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر ایسے عورتیں عفائف نہ ہو، پاک دامن نہ ہو تو پھر ان کے ساتھ نکاح ہی نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ نکاح ہی نہیں ہو سکتا، ایسی بات بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ پھر بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کسی اور کے نکاح میں نہ ہو، کسی اور کے نکاح میں نہ ہو۔ ولا فرق بین الکتابیہ الحرہ والامہ علی ما نبین، فرق نہیں ہے کتابیہ آزاد عورت اور باندی کے درمیان، جیسے کہ آگے ہم اس کو بیان کریں گے قریب میں۔ مطلب کتابی عورت چاہے باندی ہو چاہے آزاد ہو، مسلمان اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ ولا يجوز تزوج المجوسیات، اور مجوسیوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ مجوسیت ان کی جمع ہے، اور مجوسی وہ لوگ کہلاتے ہیں جو آتش پرست ہو، آگ سلگا کر پھر اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کے طرف سجدی کرتے ہیں، ایسے لوگ مجوسی کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ مجوسی۔ قدیم ایران میں مجوسی رہا کرتے تھے۔ لقولہ علیہ السلام، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ ایک بات یاد رکھے کہ صاحب ہدایت نے طرز یہ اختیار کی ہے کہ اس کے جو متن کے مسائل ہیں یہ بطور دعویٰ کے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اور آگے شرح میں ان کے دلائل ذکر کر دیتے ہیں۔ تو یہ ولا یجوز تزوج المجوسیات گویا کہ ان کا ایک دعویٰ ہے، اس دعوے پر دلیل لقول علیہ السلام، ہر جگہ یہ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، بار بار بولنے کی ضرورت نہیں۔ اب دلیل ایک منصوص دلیل لے کر آتے ہیں قرآن و حدیث سے، اور ایک عقلی دلیل لے کر آتے ہیں۔ جہاں پر عقل چلتی ہے تو وہاں پر عقلی دلیل ضرور بضرور ذکر کر دیتے ہیں۔ ولا يجوز تزوج المجوسیات لقولہ سنوا بہم سنت اہل الکتاب، ان کے ساتھ بھی وہی طریقہ اختیار کرو جو اہل کتاب کے ساتھ اختیار کرتے ہو، یعنی جو معاشرتی قوانین ہے، معاشرتی تعلقات ہے، اس اعتبار سے مجوسی اور عام اہل کتاب عام کافر برابر ہے، البتہ غیر ناکحی نسائہم ولا آکلی ذبائحہم، البتہ ان کی عورتوں سے نکاح کرنا اور ان کے ذبیحوں کو کھانا یہ جائز نہیں ہے
باقی ان کے ساتھ معاشرتی تعلقات، تجارتی تعلقات وغیرہ وغیرہ یہ جائز ہے، اور اس بارے میں وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ دیگر اہل کتاب ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں نص آ گئی کہ ان کے عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا اور ان کا ذبیحہ کھانا حلال نہیں ہے، جبکہ کتابی کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز ہے، کتابیہ عورتوں کے ساتھ، اور ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے اگر وہ اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں. قال ولل وثنیات، یہ وثنیات بت پرست کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ وثن سے ہے، اور وثن کہتے ہیں بت کو. یعنی مجوسی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز نہیں، اور وثنی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں، آتش پرستوں کے ساتھ، بت پرستوں کے ساتھ. لقوله تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور تم مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائے. تو آتش پرست جو مجوسی ہے وہ بھی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ میں داخل، اور جو وثنی ہے وہ بھی اس میں داخل. لہٰذا یہ آیت دونوں کی دلیل ہے، مجوسیوں کے ساتھ حرمت نکاح کی دلیل بھی یہی ہے، اور وثنی کے ساتھ حرمت نکاح کی دلیل بھی یہی ہے. وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ السَّائِبَاتِ إِنْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِدِينٍ وَيُقِرُّونَ بِكِتَابٍ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. سابیات، یہ سبق لفظ سے نکلا ہے. سبع یسبع، یہ لفظ عرب کے لوگ اس شخص کے لیے استعمال کرتے تھے جو دین سے ہٹ جاتا تھا، جو بے دین ہو جاتا تھا ان کی رائے کے مطابق. پھر وہ ان کو کیا کہتے تھے؟ سابی کہتے تھے. بعد میں باقاعدہ یہ ایک فرقہ بن گیا. اب اس کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے کہ ان سابعات کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے شرط ان کانوا یؤمنون بدین، اگر یہ کسی دین پر ایمان رکھتے ہو، کسی پیغمبر کو مانتے ہو، وَيُقِرُّونَ بِكِتَابٍ، اور کسی آسمانی کتاب کے اقرار کرتے ہو، یعنی اس کے مطابق زندگی گزارتے ہو، اس کے اوپر ایمان رکھتے ہو کہ یہ ہماری شریعت ہے، ایسی صورت میں پھر ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوگا. لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اس لیے کہ اس صورت میں یہ بھی اہل کتاب بنیں گے. کیا بنیں گے؟ تو میں نے جو آپ کو بتلا دیا تھا کہ اہل کتاب ہونا جو ہم نے آج کل یہ تصور اور فرض کر لیا کہ یہ حزب عیسائی ہے، یہودی ہے، وہ نہیں، بلکہ جو بھی کسی پیغمبر پر ایمان رکھتے ہو اور کسی کتاب کا اقرار کرتے ہو وہ کتابی ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کوئی اور اپنا نام رکھتے ہو، کچھ اور اپنا نام رکھتے ہو، تب بھی جب یہ تعریف ان کے اوپر صادق آ رہی ہو تو وہ اہل کتاب مانے جائیں گے. وَإِنْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ، اگر وہ کواکب، کوکب کی جمع ہے اور یہ ستارے کو کہتے ہیں، اگر وہ ستاروں کی عبادت کرتے ہو، ولا کتاب لہم، اور ان کے پاس کوئی کتاب نہ ہو، یعنی کسی کتاب پر ان کا یقین نہ ہو، لم تجز مناکحاتہم، تو اس صورت میں ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہ ہوگا. گویا کہ سابعین کی دو تعریفیں سامنے آ گئی. ایک وہ کہ اگر یہ کسی دین پر یقین رکھتے ہو اور کسی کتابی الہی کا اقرار کرتے ہو تو یہ اہل کتاب میں سے ہو کر پھر ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوگا. لیکن اگر سابعی کواکب پرست ہو، ستارہ پرست ہو، اور ان کا کوئی دین نہ ہو، کسی آسمانی کتاب پر یقین نہ رکھتے ہو، تو پھر اس صورت میں یہ مجوسیوں کی طرح، وثنیوں کی طرح ہو جائیں گے، پھر ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. لِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، اس لیے کہ اس صورت میں یہ مشرک ہوں گے. وَالْخِلَافُ الْمَنْقُولُ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى اشْتِبَاهِ مَذْهَبِهِمْ، اس بارے میں جو اختلاف منقول ہے وہ ان کے مذہب کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے. امام صاحب نے اوپر یہ جو ذکر کیا نا وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ السَّابِعَاتِ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے، اور صاحبین کہتے ہیں
کہ ولا یجوز، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ یہاں جو اختلاف آ رہا ہے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ سابعی کی تعریف میں فرق ہے، سابعی کی تعریف میں فرق ہے۔ امام صاحب کے نزدیک سابعی وہ ہے جو کسی دین کو مانتے ہو اور کسی آسمانی کتاب پر یقین رکھتے ہو، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے یہ اہل کتاب بنیں گے، لہذا نکاح کرنا ان کے ساتھ جائز ہوگا۔ صاحبین کے نزدیک یہ کون ہے؟ یعبدون الکواکب ولا کتاب لہم، لہذا یہ مشرکین میں سے شمار ہوں گے اور ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لہذا ائمہ کرام نے اپنے علم کے مطابق الگ الگ حکم لگایا۔ امام صاحب کا علم اس کے بارے میں کچھ اور تھا، انہوں نے کچھ اور کہا، صاحبین کا علم معلومات اس حوالے سے کچھ اور تھی، لہذا انہوں نے کچھ اور کہا۔ فَكُلٌّ أَجَابَ عَلَى مَا بَقَى عِنْدَهُ، لہذا ہر ایک نے جواب دیا اس کے مطابق جو اس کے علم میں تھا۔ وَهَذَا حَالُ ذَبِيحَتِهِمْ، یہی حال ان کی ذبیحہ کا بھی ہے کہ امام صاحب کے نزدیک کہ جب وہ یؤمنون بدین ویقرون بکتاب، ایسی صورت میں پھر ان کا ذبیحہ بھی حلال ہوگا۔ لیکن اگر یعبدون الکواکب ولا کتاب لہم، تو پھر ایسی صورت میں ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ قال وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ أَن يَتَزَوَّجَا فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ، حالت احرام کے اندر آپ کو پتہ ہے کوئی شخص حج پر گیا ہوا احرام باندھا ہوا ہے تو پھر اس کے لیے اپنی بیوی سے ملنا یہ جائز نہیں ہے، مباشرت کرنا جائز نہیں۔ البتہ مباشرت سے ہٹ کر نکاح کرنا یہ حالت احرام میں جائز ہے کہ نہیں، اس مسئلے کو یاد ذکر کر رہے ہیں۔ وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ، احرام پہنے مرد اور احرام پہنی عورت کے لیے جائز ہے ان یتزوجا فی حالت الاحرام، کہ اس حالت احرام میں احرام پہنے ہوئے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ وقال الشافعی لا یجوز، امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں۔ وتزویج الولی المحرم ولیتہ، اچھا وتزویج الولی المحرم ولیتہ علی هذا الخلاف، ایک محرم ولی اپنی ماتحت جو ولیہ ہے اس کا نکاح کرنا چاہے حالت احرام میں تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو امام شافعی فرماتے کہ نہیں کر سکتا، اور ہمارے نزدیک جب محرم اپنا نکاح خود کر سکتا ہے تو غیر کا نکاح بھی کر سکتا ہے۔ اپنی بیٹی کا نکاح کسی کے ساتھ کرانا چاہے تو حالت احرام میں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی اس کے ماتحت ہے، اس کی ولایت میں ہے، اس کا نکاح وہ کر سکتا ہے۔ لہو، امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل قولہ علیہ السلام، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے لا ينکح المحرم ولا ينکح، محرم خود بھی نکاح نہیں کرے گا اور اس کا نکاح کرایا بھی نہ جائے گا، اس کا نکاح کرایا بھی نہیں جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ محرم نکاح نہیں کر سکتا۔ ولنا، ہماری دلیل ما روی انہ تزوج بمیمونۃ وهو محرم، ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کیا تھا، حال یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے۔ تو پتہ چلا کہ حالت احرام میں نکاح کرنا صحیح ہے، صحیح نہ ہوتا تو پیغمبر علیہ السلام بھی نہ کرتے۔ وما رواہ محمول علی الوجہ، اور جو امام شافعی رحمہ اللہ نے دلیل ذکر کی ہے، روایت ذکر کی ہے کہ لا ينکح المحرم ولا ينکح، اس سے لغوی معنی مراد ہے، مباشرت مراد ہے، کہ جو محرم ہے حالت احرام میں اپنی بیوی کے ساتھ ملنا مباشرت کرنا جائز نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْأَمَةِ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً، اور جائز ہے تزوج الامتی، کسی باندی کے ساتھ نکاح کرنا، مسلمتن کانت او کتابیتن، وہ باندی مسلمان ہو یا کتابی ہو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز۔ وقال الشافعی لا يجوز للحر ان يتزوج
بِأَمَةٍ کتابیۃ۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آزاد آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کتابی باندی کے ساتھ نکاح کر لے۔ کتابی باندی کے ساتھ آپ نے یہ تفصیل مکمل طور پر حسامی میں پڑھ لی ہے، جہاں پر شرط کی بات ہوتی ہے نا کہ شرط کے عدم یہ مشروط کے عدم پر دلالت کرتے ہیں، تو وہاں یہ بات انہوں نے ذکر کی ہے۔ لأن جواز نکاح الاماء ضروری عنده، اس لیے کہ وہ حضرت فرماتے ہیں کہ باندیوں کے ساتھ جو نکاح کیا جاتا ہے یہ بر وقت ضرورت کیا جاتا ہے۔ آزاد عورت مل نہیں رہی، یا یہ کہ مل تو رہی ہیں لیکن جو آدمی شادی کرنا چاہتا ہے آزاد عورت کے جو نخرے ہیں، جو مہر ہے وغیرہ وغیرہ، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں پھر ضرورتاً اس کے لیے باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوتا ہے۔ لما فیہ من تعریض الجزء علی الرق۔ اچھا، باندی کے ساتھ نکاح کرنا حلال آدمی کے آزاد آدمی کے لیے جائز کیوں نہیں ہے؟ امام شافعی کے نزدیک کہتے ہیں لما فیہ من تعریض الجزء علی الرق، اس لیے کہ یہاں اپنے جز کو غلامی کے اوپر پیش کر دینا ہے۔ کیا کر دینا ہے بھائی؟ اپنے جز کو غلامی کے اوپر پیش کر دینا ہے۔ اولاد غلامی اور آزادی میں ماں کی تابع ہوتی ہے۔ ماں آزاد تو بچہ بھی آزاد، ماں اگر باندھی تو بچہ بھی اس کا غلام، بچہ بھی کیا ہوگا؟ اس کا غلام۔ اب اس آزاد آدمی نے ایک باندھی کے ساتھ نکاح کر دیا تو جب بچہ پیدا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ غلام ہوگا۔ تو گویا کہ یہ اپنا بچہ، اپنا جز غلامی پر پیش کر رہا ہے، اس کو غلام بنا رہا ہے، اس لیے یہ صحیح نہیں۔ وَقَدْ اندفعت الضرورت بالمسلمہ، اور کہتے ہیں یہاں مسلمان باندی کے ساتھ نکاح کر کے، مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کر کے یا مسلمان باندی کے ساتھ نکاح کر کے ضرورت پوری ہو گئی ہے، لہذا اب کتابی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کتابی باندی کے ساتھ۔ وَلِهَذَا جَعَلَ قَوْلَ الْحُرَّةِ مَانِعًا مِّنْهُ، یہی وجہ ہے کہ آزاد عورت کے ساتھ جب نکاح کرنے پر قدرت ہو تو اسی قدرت کو باندی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے مانع بنا دیا گیا کہ جب آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے پر قدرت ہو تو باندی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ جو تم میں سے قدرت نہ رکھے آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی، تو ایسا آدمی پھر کیا کر سکتا ہے؟ باندی کے ساتھ فَمِمَّا مَلَّكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر باندیوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ وَعِندَنَا الْجَوَازُ مُطْلَقٌ، ہمارے نزدیک جواز مطلق ہے، مطلق جائز ہے، چاہے وہ باندی کتابی ہو، مسلمہ ہو، چاہے آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے پر قدرت ہو یا نہ ہو، تمام صورتوں میں آپ کے لیے یہ نکاح کرنا جائز ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ جواز مطلق ہے لإطلاق المقتضى، اس لیے کہ جو مقتضا ہے وہ مطلق ہے۔ اللہ دیکھیے قرآن پاک میں ہے ما طاب لکم من النساء وأحل لکم ما وراء ذلکم، جو بھی تمہیں عورتوں میں سے پسند ہو۔ ایک شخص کو باندی پسند آ گئی تو بات سمجھ میں نہیں، کتابی باندی پسند آ گئی، مسلمان باندی پسند آ گئی، آزاد عورت اس کو پسند ہی نہیں آ رہی، لہذا اس کو عام اجازت مل جانی چاہیے، تو ما طاب لکم من النساء عام ہے۔ اور اس طرح وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، جو ذکر شدہ عورتیں ہیں ان ذکر شدہ عورتوں کے علاوہ باقی تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہے۔ اب اس کے اندر باندی بھی شامل ہے، اس کے اندر آزاد عورت بھی شامل ہے، مسلمان باندی بھی اور کتابی باندی بھی، ٹھیک ہے۔
شامل. وفیہ امتناع عن تحصیل الجزء الحر لا ارقاق. یہاں امام شافعی رحمہ اللہ کو جواب دے رہے ہیں. امام شافعی نے کہا تھا کہ یہ اپنے جز کو غلامی پر پیش کر دینا ہے، اس لیے کتابی باندی کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے، جائز نہیں ہے. تو جواب دے دیے کہ نہیں بھائی، ایک ہوتا ہے تعریض اور ایک ہوتا ہے امتناع عن تحصیل. تعریض کا مطلب پیش کر دینا، اور امتناع عن تحصیل کا مطلب کہ ایک فائدہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے، آپ اس فائدہ کو حاصل نہ کریں، آپ اس فائدہ کو حاصل نہ کریں، اس فائدہ کے حاصل کرنے سے آپ رک جائے. تو یہاں اس نے اپنے بچے کو غلامی پر پیش نہیں کیا، بلکہ جو بچہ اس کو مل رہا تھا، ایک نعمت اس کو مل رہی تھی، وہ اس نعمت کو قبول کرنے سے رک گیا ہے. بس اس کو غلامی پر پیش نہیں کیا، اس کو لینے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، رک گیا ہے. وفیہ امتناع، اور اس میں امتناع ہے عن تحصیل الجزء الحر، ایک آزاد جز کو حاصل کرنے سے. لا ارقاق، نہیں ہے کہ اس کو غلام بنانا ہے، اس کو غلام بنانا نہیں ہے، بلکہ جو اس کو مل رہا تھا اس کے ملنے سے وہ رک گیا ہے، کیا انکار کر دیا ہے اس نے. وَلَهُ أَلَّا يُحَصِّلَ الْأَصْلَ، اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ بالکل بچے کو حاصل کرے ہی نہیں، مطلب بچے کو پیدا کرے ہی نہیں. جب بچے کو پیدا نہ کرنے کا بھی اس کو اختیار ہے، تو پھر بچہ پیدا ہو جانے کے بعد اس جز کو اپنا لینے سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی اس کو کیا ہے؟ رکنے کی اس کو اختیار اور اجازت ہے. مطلب یہ کہ اگر وہ عزل کر لے یا کوئی دوائیاں استعمال کرے، بچہ ہی پیدا نہ ہو، تو یہ اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ جب یہ جائز ہے تو پھر اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ جو جز مل رہا ہے اس جز کے حاصل کرنے سے وہ رک جائے. جو بچہ آزاد کی حالت میں اس کا بچہ بن رہا ہے آزاد، وہ آزاد بچے کے لینے سے وہ کیا کر دے؟ رک جائے، انکار کر دے، نہیں لیتا بھائی. فَيَكُونُ لَهُ أَلَّا يُحَصِّلَ الْوَصْفَ، لہذا جب اصل بچے کا حاصل نہ کرنا اس کے لیے جائز ہے، تو پھر اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ وصف کو حاصل نہ کرے. بچے تو حاصل ہو گیا، لیکن اس کا جو وصف ہے آزادی وہ حاصل نہ ہو. وَلَا يَتَزَوَّجُ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ لِقَوْلِ علیہ السلام، آزاد عورت جب نکاح میں ہو تو باندی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. آزاد عورت جب نکاح میں ہو تو باندی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. اب تم کہو گے وہاں پر بھی تو ما طاب لکم من النساء وحل لکم ما وراء ذلکم، وہاں تو بھی مطلق ہے، وہاں پر تو کوئی یہ ذکر نہیں ہے کہ باندی نکاح میں ہو یا آزاد نکاح میں ہو، یہ تو کوئی شرط نہیں ہے. یا تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ولا يتزوج امة على حرة، جواب دے رہے لقول علیہ السلام لا تنكح الامة على الحرة، آزاد عورت جب نکاح میں ہے تو باندی کے ساتھ اب نکاح نہیں ہو سکتا اس نص کی وجہ سے. وباطلاق حجۃ علی الشافعی فی تجویز ذلک للعبد، یہ اپنے مطلق ہونے کی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف ہماری دلیل ہے فی تجویز ذلک للعبد، کہ وہ اس کو غلام کے لیے جائز سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر غلام کے نکاح میں آزاد عورت پہلے سے نکاح میں موجود ہے تو وہ باندی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، جبکہ آزاد آدمی کے نکاح میں اگر آزاد عورت پہلے سے موجود ہے تو پھر وہ باندی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. لیکن ہماری دلیل یہ ہے اوپر والی، وعلی مالک فی تجویزہ برضا الحرۃ، امام مالک رحمہ اللہ کے برخلاف بھی یہ ہماری حجت ہے، ہماری دلیل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آزاد عورت رضامند ہے، راضی ہے اس بات پر کہ اس کا شوہر کسی باندی کے ساتھ نکاح کر لے تو پھر وہ باندی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. گویا کہ آزاد کے ہوتے ہوئے باندی کے ساتھ نکاح کرنا امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بیوی کی اجازت پر موقوف ہے. اگر اجازت دیتی ہے
اور وہ رضامند ہے تو کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ وَلِأَنَّ لِلرِّقِّ أَصْلًا فِي تَنْصِيفِ النِّعْمَةِ عَلَى مَا نُقَرِّرُهُ فِي الطَّلَاقِ، اور اس لیے بھی کہ رق جو ہے ان کو اثر حاصل ہے فی تنصیف النعمت، نعمت کو ادا کرنے میں، یعنی یہ نعمت کو کیا کر دیتی ہے؟ ادا کر دیتی ہے، صرف نعمت بھی نہیں، سزائیں بھی ادا کر دیتی ہے۔ علی ما نقررہ انشاءاللہ، یعنی جیسے کہ آگے ہم اس کا ذکر کریں گے، نقرر کیا ہے؟ اچھا، نقررہ فی الطلاق، جیسے کہ ہم اس کو ذکر کریں گے کتاب الطلاق کے اندر۔ فیثبت به حل المحلیت فی حالت الانفراد دون حالت الانضمام، لہذا اس میں محلیت کے اندر حلت تب آئے گی فی حالت الانفراد، جب یہ انفرادی حالت میں ہو، دون حالت الانضمام، انضمام کی حالت میں نہ ہو، مطلب جب یہ اکیلی ہوگی تو یہ اپنی جگہ پر اپنے مقام پر اترے گی، تنصیب کا عمل بھی ہو سکے گا، لیکن جب انضمام ہو، یعنی ایک آزاد اور ایک باندھی کو جمع کر دیا جائے، تو پھر یہ صورت سامنے نہیں آ سکتی۔ وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْحُرَّةِ عَلَيْهَا، البتہ اگر باندھی پہلے سے نکاح میں موجود ہے تو آزاد عورت کے ساتھ پھر نکاح کر سکتا ہے، لقول علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام کی اس ارشاد کی وجہ سے، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، کہ باندھی کے ہوتے ہوئے آزاد عورت کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ وَلِأَنَّهَا مِنَ الْمُحَلَّلَاتِ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ، دوسری بات یہ ہے کہ آزاد عورت تمام حالات کے اندر حلال عورتوں میں سے ہیں، اِذْ لَا مُنَصِّفَ فِي حَقِّهَا، اس لیے کہ آزاد عورت کے حق میں کوئی تنصیب کرنے والی چیز موجود نہیں ہے۔ فَإِن تَزَوَّجَ أَمَةٌ عَلَى حُرَّةٍ فِي عِدَّةٍ مِّن طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ ثَلَاثٍ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيَجُوزُ عِنْدَهُمَا۔ فَإِن تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فِي عِدَّةٍ مِّن طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ ثَلَاثٍ، آزاد عورت کو طلاق دے دی، طلاق بائن تھی یا طلاق ثلاثہ ہے، اب وہ آزاد عورت عدت میں ہے کہ اس آدمی نے جا کر باندھی کے ساتھ نکاح کر دیا، تو لم یجوز، یہ جائز نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، ویجوز عندہما، صاحبین کے نزدیک یہ جائز، لأن هذا ليس بتزوج علیہا، صاحبین کے نزدیک یہ اس لیے جائز ہے کہ یہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندھی کے ساتھ نکاح کرنے کے زمرے میں نہیں آتا، اور وہ المحرم، جبکہ حرام، وہ المحرم، جبکہ حرام یہی ہے، کیا؟ آزاد عورت کے اوپر، آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندھی کے ساتھ نکاح کرنا وہ حرام ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ جب یہاں آزاد عورت کو طلاق دے کر وہ بائنہ ہو گئی ہے، تب وہ نکاح میں باقی نہیں رہی، جب نکاح میں باقی نہیں رہی تو باندھی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، سمجھ گئے؟ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ، یہی بنا پر اگر کسی نے قسم اٹھائی، لا يتزوج علیہا، کہ وہ اس کے اوپر کسی اور عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا، پھر اس کو طلاق دی، طلاق بائن یا طلاق ثلاثہ، اور عدت میں تھی کہ کسی اور آدمی کے ساتھ، کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کر دیا، تو اب یہ آدمی حانس نہیں ہوگا، یہ آدمی حانس کیوں؟ اس لیے کہ یہ تزوج علیہا کے زمرے میں نہیں آتا، کہ اس کے ہوتے ہوئے دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا یہ نہیں ہے، جب اس کے ہوتے ہوئے یہ دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا نہیں ہے تو یہ حالف جو ہے یہ حانس بھی نہیں ہوگا۔ ولی ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، ان نکاح الحرۃ باق من وجہ، کہ عدت کے اندر جب تک یہ آزاد عورت موجود ہے، یعنی عدت کے اندر ہے، تو گویا نکاح من وجہ باقی ہے، لہذا جب تک من وجہ نکاح باقی ہے تو باندھی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔
لبقاء بعض الاحکام، اب نکاح کیسے باقی ہے؟ کل کے سبق میں غالباً یہ گزر چکا تھا کہ نکاح طلاق کے باوجود نکاح کیسے باقی ہوتا ہے. یہ لبقاء بعض الاحکام، بعض احکام باقی ہے. اور بعض احکام کون کون سے؟ کالنفقۃ والسکن والمنع، کہ نان و نفقہ شوہر کے اوپر ہے، رہائش شوہر کے اوپر ہے، اور شوہر کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ عورت کو گھر سے باہر جانے سے منع کر. فیبقى المنع احتیاطاً، لہذا یہاں جو منع ہے یعنی دوسری عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے جو ممانعات ہے اس کو بھی ہم کیا ہے احتیاط کی بنا پر باقی رکھیں گے. بخلاف الیمین، یمین کے برخلاف صاحبین نے بطور حجت اور بطور دلیل کے یمین والا مسئلہ ذکر کر دیا تھا، حلف والا مسئلہ ذکر کر دیا تھا کہ اگر عدت کے اندر اس کے اوپر کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کر دیا جائے تو یمین کے صورت میں یہ وہ حانث نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لیس التزوج علیہ، اس لیے کہ یہ اس کے اوپر کیا نہیں ہے، نکاح کے زمرے میں نہیں ہے. تو جب اس کے اوپر نکاح کے زمرے میں نہیں ہے تو یہاں پر بھی نکاح اس کے اوپر نکاح کے زمرے میں نہیں ہے، جائز ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ جائز ہونا چاہیے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی یمین کہ میں اس عورت کے ہوتے ہوئے اس کے اوپر دوسرے عورت کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لأن المقصود الا يدخل غیرها فی قسمها، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باری میں کسی اور کو اس کے ساتھ شامل نہیں کروں گا. یعنی میاں بیوی کے درمیان جو اگر ایک شخص کی 2-3 بیویاں ہیں تو ان کے درمیان جو باری مقرر کر دیتے ہیں نا، تو یہاں قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے لیے میں الگ دوسرے عورت کو داخل کر کے اس کی باری میں کسی اور کو شامل نہیں کروں گا. اب سمجھ گئے؟ اب جب طلاق دے دی اور طلاق بائن یا طلاق ثلاثہ، تو باری کا تصور تو باقی رہا ہی نہیں، باری کا تصور تو باقی رہا ہی نہیں. جب باری کا تصور باقی نہیں رہا تو اب دوسرے عورت کے ساتھ وہ نکاح کر سکتا ہے. اب سمجھ گئے؟ لہذا حلف والا مسئلہ اور ہے اور تزوج علی الحرہ فی العدت کا مسئلہ اور ہے. سمجھ گئے؟ چلیے تک کافی.